بسم اللہ الرحمن الرحیم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق اللہ العظیم فلذلك فادع، آپ اسی کی طرف دعوت دیں، واستقم کما امرت، اور قائم رہے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں کی اتباع مت کریں، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہم سب کے درمیان، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی جو آیت بجنا گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساری کے ساری امتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے دین اسلام پر قائم رہنا ہے اور اس کے اندر تفرقہ بازی کے اندر مبتلا نہیں ہونا، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بھی دیا کہ آپس کے اندر تفرقہ بازی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پہلے جتنے بھی قومیں تباہ و برباد ہوئیں تو وہ آپس کی تفریق اور آپس کی جدائی اور حسد اور کینہ، دنیا کی لالچ اور حرص کی وجہ سے آپس کے اندر وہ لوگ جب ہوئے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں اور مشرکوں کی ایک بدخصلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وہ بدخصلت کیا ہے کہ کافروں کا دل یہ ہے کہ خود تو وہ کفر پر مبتلا ہیں، گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بھی ہماری چاہت کے مطابق آ جائیں، یعنی وہ خود تو گمراہ ہیں، تو ان کی کوشش کیا تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق وہ دباؤ سے، پریشر سے ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ لے دے کر لیں، نہ آپ ان کو کچھ کہیں اور یہ نہ آپ کو کچھ کہیں گے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے، 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیان دیے ہیں اس موقع پر۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک آیت کریمہ ہے، یہ اصل کے اندر 10 مضامین پر مشتمل ہے۔ کتنی؟ 10 مضامین پر، اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے جو کافر مشرکین کی خواہشات ہے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کی جو خواہش ہے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ فلذلک فادع، یہ جو آپ دین کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ اگرچہ کافروں پر بڑی بھاری ہے، جو توحید کی دعوت ہے یہ ایک ضرب ہے، ایک تلوار ہے، ان کو تو بہت زیادہ ان سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان سے کمپرومائز کر لیں، ان کی دعوت، آپ ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں، ایسا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جیسے آپ پہلے دعوت دے رہے ہیں اب اسی طرح زور و شور کے ساتھ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ فلذلک فادع، آپ اپنی دعوت کو کیا رکھیں، جاری رکھیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اصل کے اندر 10 مضامین کے اوپر مشتمل ہے۔ جیسے سورۃ آیت الکرسی ہے
وہ بھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 10 احکامات بیان فرمائے۔ تو پہلا حکم اللہ نے فرمایا کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت اگرچہ کافروں پر بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے، لیکن جیسے آپ نے پہلے دعوت کو شروع کیا ہوا ہے، جب سے اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اب بھی اس کام کو جاری رکھیں، آپ اس کام کو روکیں نہیں۔ اگلی بات کیا ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ دوسرا حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ استقامت اختیار کریں جس طرح کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال جو ہیں سفید ہو گئے، آپ یعنی بوڑھے ہو گئے، تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود، سورۃ ہود جو ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو سورۃ ہود ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح قائم رہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح قائم رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں، جیسے آپ پہلے استقامت پر قائم ہیں، اب بھی استقامت کو اس سے زیادہ آپ اختیار کریں۔ اب یہ نہیں کہ آپ لکھ جائیں، آپ دب جائیں، اور جو یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی مخالفت سے آپ کیا آ جائیں، دب جائیں، رک جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کی مخالفت جتنی مرضی کریں، آپ کا کام کیا ہے کہ جتنا یہ آپ کو دبانے کی کوشش کریں، آپ اتنا ہی ابھر کر اللہ تعالیٰ کے حکام ان کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر ذرا برابر بھی لچک نرمی اختیار نہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ تیسرا حکم اللہ نے دیا کہ آپ ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لے دے کا معاملہ کر لیں اور ہمیں دین کی دعوت نہ دیں، اور خاص طور پر توحید کی دعوت نہ دیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی جو خواہشات ہیں، غلط قسم کے نظریات ہیں، ان کی خواہش کے مطابق جیسے آپ پہلے نہیں چلے اب بھی آپ نہ چلیں۔ اگلا حکم چوتھا اللہ نے دیا ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کی ہر اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو جیسے میں پہلی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، تو اسی طرح قرآن پر بھی میرا کیا ہے، ایمان ہے۔ تو لہٰذا تمہیں بھی یہ دعوت ہے کہ جیسے تم پہلی کتابوں کو اتنا مانتے ہو کہ وہ اللہ کی برحق کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی تھی، تو اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ ہے، اس کو بھی اللہ کی برحق کتاب مانو۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ میں تو اللہ کے حکم پر قائم ہوں، کہ میں تو اللہ کی ہر اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کی ہے یا پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی ہیں۔ یہ چوتھا حکم۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اب انصاف کیا ہے کہ ہر معاملات کے اندر جو بھی جھگڑے ہیں، جو بھی بحث مباحثہ ہے، اس کے اندر انصاف کا کام لوں۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احکامات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ان حکموں پر میں خود بھی عمل کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں تو کہتا رہوں لیکن خود عمل نہ کروں، ایسا معاملہ نہیں۔ تو انصاف کیا ہے کہ جو امتی کے لیے ہے وہی نبی کے لیے ہے۔ نبی جو ہے وہ خود کر کے دکھاتا ہے۔ نبی کی شان کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی، کہ آپ علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کو حکم دیا، جو ایمان والوں کو حکم دیا، سب سے پہلے وہ اس کام کو خود کر کے دکھایا۔ نماز کا حکم آیا تو آپ علیہ السلام نے خود نماز پڑھ کے دکھائی۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ علیہ السلام نے خود زکوٰۃ ادا کر کے دکھائی کہ میرا عمل کیا ہے، یہ میرا عمل تمہارے سامنے ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ آئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو قرآن کے اندر ہے وہی نبی کے اخلاق ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن کے اندر نازل کیا وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ایک عملی جامہ پہنا کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو گویا